वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन ने PIA परवाजों पर से पाबंदी हटा ली। अयासा ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। एयर ब्लू को भी यूरोप में परवाजों की इजाजत मिल गई। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने 1 जुलाई 2020 को PIA के ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाबंदी उठने से PIA की निजकारी में आसानी होगी। उम्मीद है PIA पर बरतानिया और अमरीका में भी इजाजत मिल जाएगी। ये को बहाल हो गए हैं, ब्लू को भी इजाजत दे दी है। लीडरशिप प्रोवाइड ही है पिछले 7-8 महीने में वज़ीर आज़म में, इसमें ये सारी चीजें मुमकिन हो सकी हैं। एक और एयरलाइन को भी इजाजत मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। हमें UK वाले भी अप्रूवल देंगे, हमें उम्मीद है अमेरिका भी हमारी फ्लाइट रिवाइव होने के बिल्कुल इम्कान बड़े रोशन हो जाएंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिन रात साजिशें करती है, इनका मकसद पाकिस्तान को तबाह करना है। इस्लामाबाद पर हमलावर होने वालों को सजा दिलाई जाएगी। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को तखरीब इंसाफ करार दे दिया। कहा कि AP हुकूमत को पाड़ा चनार में खूनरेजी बंद कराने का ख्याल नहीं आया, विफाक पर हमला करने आ गए। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया। बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, इस कमरे में मीटिंग हो रही थी, धुआं वहाँ पर सामने नजर आ रहा था, लेकिन उस शख्स ने मेरे साथ एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि हमें कहाँ आपने फंसा दिया है, अब आपके अपनी लॉ एंड ऑर्डर को संभालें। दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोके, उसको तोड़ दे, और ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती। KP गवर्नमेंट की आए दिन रात उनकी साजिशें, उनको कोई परवाह नहीं, उनका एक एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद। आर्मी चीफ बैठे, उनकी पूरी टीम बैठी है, अल्लाह ने मौका दिया है, एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाउ। ये एक फितना है, तखरीबकारी का एक जत्था है, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं, इनकी प्रोसिक्यूशन हो। इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टुडे। दिल खून के आंसू रोता है कि पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तरीके इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी। बानी PTI के हुक्म पर D चौक पहुंचने का हदफ पूरा किया। मैं D चौक के मुख्तलिफ मकामात पर पैदल घूम फिर रहा था। मैंने छाती पर आंसू गैस शेल खाए, मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, 1 सेकंड में 2 गोलियां आईं। कोई मर्द या औरत इस चीज को सह सकता था? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा ने कहा, गय्यू सिक्योरिटी फोर्सेस से कहूंगा ये हुकूमत गिराई जा सकती है, हुकूमत की हिमायत न करें, अवाम के साथ खड़े हों। खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों की सरजमीन है, निगलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। जो टारगेट था D चौक तक पहुंचने का, वजीर आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक पूरा किया गया। वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के साथ मैं D चौक में मौजूद था। मुख्तलिफ मुकामात में मैं पैदल फिर रहा था। जैसे ही गाड़ी में बैठा, शदीद फायरिंग शुरू हुई। 1 सेकंड में 2 गोलियां आ रही हैं। कौन सा शख्स, खातून या मर्द उस चीज को सह सकता है? डिमांड करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब से कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए। ये भी अपनी गयूर आर्म फोर्सेस से कहूंगा, ये हुकूमत गलत बुनियादों पे बनी है, लिहाजा गिराई जा सकती है। हुकूमत को सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े। काबा शरीफ सुन लो, पख्तूनों को और इस सरजमीन को तुमने निगलने की कोशिश की, उसका पछतावा हमारे आने वाली नस्लें भी करेंगी। फेडरल गवर्नमेंट की इस चाल से न डरते न डरेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। बुशरा बीबी को गाड़ी तब्दील करने का कहकर ले गए, वो D चौक से नहीं जाना चाहती थी। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई ने बताया, बीबी को बैरिस्टर गौहर का पैगाम आया कि बानी संगजानी पर राजी हो गए। बीबी ने कहा, मुझसे D चौक पहुंचने का वादा लिया था, बानी संगजानी पर राजी हो गए तो मेरी बात करा दो। बीबी को कहा गया था कि वापस कारकुनों के पास ले जाएंगे। से एहतजाज से वापस आई हैं बुशरा बीबी, वो इस टाइम किसी से ना उनकी मुलाकात हुई है, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की है, ना उसको ज्वाइन किया हुआ है। ये जितनी भी बातें चल रही है, अफवाहें हैं, उनकी अभी तक किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि खान साहब के हुक्म की तामील करते हुए वो D चौक जो था जो नहीं था उसका जवाब खान साहब मांगेंगे। उनकी बहन उनके साथ मौजूद नहीं है, और चूंकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं पेशावर में ही हूँ, और मैं अगर एक बात ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ तो उसमें इतनी ही सदाकत है जैसे अभी रात है। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, और वो जब वापस आई, उनकी जाने की वजह ये बनी कि उनकी गाड़ी पे स्ट्रेट फायरिंग हुई। तब भी वो जाना नहीं चाहती थी, तो उनकी गाड़ी के फ्रंट शीट पे कोई केमिकल नुमा चीज
پھینکی گئی جس کی وجہ سے فرنٹ شیشہ بالکل بلرڈ ہو گیا تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ جی گاڑی چینج کر رہے ہیں, صرف کارکنوں کی طرف ان کو واپس لایا جائے گا. بی بی کو پیغام آیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے, پیغام آیا کہ جی ان کی ملاقات ہوئی اور خان صاحب سنجانی پہ راضی ہو گئے. بی بی نے کہا کہ اگر بیرسٹر گوہر کے لیے راستے کھل سکتے اور وہ اڈیالہ پہنچ سکتے ہیں تو میری بھی خان صاحب سے پی ٹی سی ایل پہ بات کرائی جا سکتی. بی بی کے نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے امانت کے طور پہ اپنا لائے عمل دیا تھا. خان صاحب نے وعدہ لیا تھا کہ ہم نے ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا ہے. تو اگر خان صاحب نے ان کو سنجانی کا کہہ دیا ہے تو میری خان صاحب سے بات کرا دیں. مجھے خان صاحب ایک جملہ کہیں گے کہ سنجانی بیٹھو, ہم یہاں سے 1 انچ نہیں آگے جائیں گے. خان صاحب نے ان کو ڈائریکٹ کر دیا تھا تو پھر وہ تو خان صاحب کے بغیر انہوں نے کسی کی ماننی نہیں تھی. خان صاحب نے پورا لائے عمل بی بی کو دیا تھا. امانت میں تو خیانت نہیں ہوتی نا جی. بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار نہیں, خود ڈی چوک آئیں, بانی کی اہلیہ اور درد دل کی وجہ سے احتجاج میں شرکت کی. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مطالبات کے لیے تحریک جاری رہے گی. اگلا لائے ہم البانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے دیں گے. کی آزادی کے لیے 26ویں ترامیم کے خلاف ہمارا تحریک جاری رہے گا. آئندہ کا لائحہ عمل خان صاحب سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف دے گی. بشرا بی بی سمجھتی ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے. خان صاحب کی بیوی ہونے کے ناطے اپنی مرضی سے شامل ہوئی تھی. سلمان راجہ صاحب نے پرسنل ریزنز پہ استعفیٰ دیا ہے. حامد رضا نے بھی کور کمیٹی کا بارے میں بتایا تھا, کسی کے استعفے منظور نہیں کیے. اتحادی تھے حامد رضا صاحب اور اتحادی رہیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی کے میئر نے تاجروں کے خلاف محاذ کھول دیا. کہا تاجروں کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, پانی مافیا کے خلاف تھا, ہوں اور رہوں گا. کراچی کے تاجر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. سیالکوٹ کے تاجروں نے ہوائی اڈا اور ایئر لائن بنا لی. یہاں تاجروں سے ٹیکس لینے جاؤ تو سازشیں کرتے ہیں. میں لندن, جنوبی افریقہ یا منصورہ سے نہیں چلتا. کسی کا کوئی بزنس میں مجھ سے ناراض ہوتا ہے, ہو جائے ناراض. کب تک بلیک میل کریں گے یہ لوگ؟ میں پانی کی مافیا کے خلاف تھا, خلاف ہوں اور خلاف رہوں گا. کچھ لوگوں کی دموں پہ اگر پیر رکھ دیا گیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ مرتضی وہاب 3 مہینے تک دفتر نہیں آتا. لندن سے, ساؤتھ افریقہ سے یہ آدمی کنٹرول نہیں ہوتا, نہ منصورہ سے کنٹرول ہوتا. سیالکوٹ کے بزنس مینوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنے وسائل سے ایئرپورٹ بھی بنائے, ایئر لائن بھی کھڑی کر دی ہے. اور یہ بزنس مین جو ہیں ہمارے ٹیکس لینے جاؤ الزامات لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ملک کو چلائیں. آج میں اتنا کھل کے بول رہا ہوں, اب یہ بزنس مین مجھے بخشیں گے؟ نہیں بخشیں گے, سازش کریں گے اسٹارٹ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں نوجوانوں کو ملک کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے. باہر سے بیٹھ کر اے آئی کے ذریعے ان کے دماغوں میں گھس رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ جو رشوت مانگتا ہے اس کی ویڈیو بنائیں, میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا. بہت بڑی منظم سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. ممالک میں سیل بیٹھے ہوئے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کے دماغوں کے اندر گھستے ہیں اور آپ کو آپ کی ریاست سے دور کرتے ہیں. آپ نے اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا ہے. کوئی رشوت کا پیسہ لیتا ہے آپ سے, کیمرے کو استعمال کریں, مجھ تک خبر پہنچائیں سوشل میڈیا کے ذریعے, الٹا لٹکا دوں گا اس کو جس سے آپ سے پیسے لیے ہوئے. اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاری. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں ٹاسک فورس بنا دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ اعظم نذیر تارڑ, آحد چیمہ, عطا تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے ٹاسک فورس میں شامل ہوں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آئی سی سی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. چیئرمین پی سی بی نے واضح کر دیا کہ پاکستان ہائبرڈ ماڈل منظور نہ کرنے کے موقف پر قائم ہے. دبئی میں ہونے والے اجلاس میں مزید کیا بات ہوئی, یہ جانتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے. شاہد صاحب, کیا انسائٹ سٹوری ہے؟ دیکھیں, رسمی تعارف کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اس فیصلے پر جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہائبرڈ ماڈل ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس پر محسن نقوی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارا اسٹانس وہی ہے, ہمارا موقف وہی ہے, ہم ہائبرڈ ماڈل پر نہیں جائیں گے اور چیمپئنز ٹرافی پوری کی پوری پاکستان میں ہی ہوگی اور بھارت کو آنا پڑے گا. ہم نے وضاحت بھی مانگی ہے کہ وہ کیوں منع کر رہے ہیں. ان کی باتوں میں اور ان کی حکومت کے ترجمانوں کی باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. اس پر آئی سی سی بالکل مخمسے کا شکار ہو گئی. ان کے پاس کوئی قابل عمل ایسا کوئی سولوشن نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے کہ جس کی تحت پاکستان سے یہ چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل پر جائے. تو آئی سی سی نے پھر یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ اب ہم اگلے 2 دن کے اندر کچھ بھارتی کرکٹ بورڈ, پی سی بی اور آئی سی سی مل کر ایک قابل عمل کوئی تجویز سامنے لے کر آئیں گے. 23 دن گزرنے کے بعد بھی آئی سی سی کے پاس کوئی قابل عمل ایسا آپشن نہیں ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کروا سکے.
اور ہائیبریڈ ماڈل پاکستان کو قبول نہیں ہے. تو آج کی میٹنگ اسی مخمسے کا شکار ہوئی. ہفتہ اور اتوار انگریز لوگ اس لیے کام نہیں کرتے, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیر سے پہلے کوئی آئی سی سی کی اگلی میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد ہاشمی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو بتائیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنے سے کس نے روکا, یہ معمہ بن گیا ہے. بھارتی حکومت اور بھارتی کرکٹ بورڈ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. بھارتی ٹیم کو پاکستان آنے سے مودی حکومت نے روکا, بی سی سی آئی کا بہانہ. ترجمان بھارتی دفتر خارجہ نے بی سی سی آئی پر ملبہ ڈال دیا. کرکٹ ٹیم پاکستان کیوں نہیں جا رہی, بھارتی بورڈ سے پوچھا جائے. ترجمان بھارتی دفتر خارجہ نے کہا کہ نائب صدر بی سی سی آئی راجیو شکلا کہہ چکے کہ مودی حکومت نے این او سی نہیں دی. Team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India. बात चल रही है अभी पाकिस्तान बोर्ड से, सब बात चल रही है. आईसीसी अपना प्रयास कर रही है. हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे. تو ایک طرف بھارتی ترجمان دفتر خارجہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, دوسری جانب آپ نے بھارتی بورڈ کی گفتگو بھی ملاحظہ کی. دونوں ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں. بھارتی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, لیکن جو بورڈ کہے گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. انہوں نے کیا کہا تھا, آپ کو وہ سنواتے ہیں. Cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India. تو ترجمان بھارتی دفتر خارجہ نے کیا کہا یہ آپ نے سنا کہ جو بورڈ کہے گا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور بورڈ کیا کہہ رہا ہے, نائب صدر بی سی سی آئی راجیو شکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کرے گی ہم وہ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں بادل برسے تو چائے کے ہوٹلوں پر رش بھی بڑھ گیا ہے. کوئٹہ والے رات گئے بیٹھک لگا رہے ہیں. شروع ہوتی کوئٹہ میں سرد ہواؤں کے ساتھ ہی کوئٹہ کے نوجوان چائے کے ہوٹلوں کا رخ کر لیتے ہیں. رات گئے تک یہ محفل اسی طرح چلتی رہتی ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کوئٹہ کی روایتی کھاوا اور گرین ٹی سے لطف اندوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئٹہ میں بارش کے موسم ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور چائے سے کس قدر لطف اندوز ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.